صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرنی فی نفسه فذکرته فی نفسه اذا ذکرنی فی ملائن فذکرته فی ملائن خیر منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس بات خوشی اس بات پر ہے کہ میرے سامنے سارے نوجوان تشریف فرما، سبحان اللہ، کہ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوں اور دین کا طالب بن کر بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ، یقین جانیے یہ میرے لیے بس یوں سمجھو کہ عید کا دن ہوتا ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بیٹے نوجوان سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ نوجوان فکر شباب ایک ایسا دور ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس جماعت میں، جس فکر میں بھی، جس سوچ میں بھی نوجوانوں کا میلان طبع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ وہ باطل ہو یا حق ہو، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ جوانوں میں وہ اسپرٹ اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان کو اللہ نے جو جماعت عطا فرمائی، تو آپ لوگوں کا مطالعہ تو لازمی اس بات پر ہوگا کہ اکثریت ان کی جماعت میں نوجوانوں کی، سبحان اللہ، جماعت جتنی بھی تھی نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ صدیق اکبر تقریباً کوئی 37-38 سال کے تھے، حضرت عمر 26 سال کے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال 13 سال 10 سال اس طرح بتاتے ہیں، اتنی عمر کے تھے۔ تو گویا کہ وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی، اس میں بزرگ بھی تھے لیکن اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے ان لوگوں سے ایسا کام لے لیا کہ ایک طرف رومی سپر پاور، دوسری طرف دوسری کیسرا کی سپر پاور، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے ان بادنشینوں کو ان پہ غالب کر دیا۔ اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اسٹریم پاور نوجوانوں کی تھی۔ ہاں جی، اگر ہم طارق بن زیاد کو دیکھتے ہیں، ہم محمد بن قاسم کو دیکھتے ہیں، ہم جتنی بھی ایک تاریخ دیکھیں تو جہاں بھی کوئی میدان مارا گیا ہے تو نوجوانوں کے ذریعے سے مارا گیا۔ تو مجھے جب بھی نوجوان میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ دین کے ناطے سے بیٹھتے ہیں تو یقین جانیے میں پھر سے جوان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، جب میں مسجد جاتا ہوں نوجوانوں کی تعداد زیادہ دیکھتا ہوں، یقین جانیے میں سجدہ کرتا ہوں، رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے نوجوانوں کو پھر محمدی دین کی طرف راغب کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا یہ عمل قابل تحسین تو ہے ہی، قابل تقلید بھی ہے کہ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 4 باتیں میں نے اصلاحی مختصر سے کرنی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا تعلیم کا خرچ بھی نہ ہو، آپ لوگوں کو کاموں پہ جانا ہوتا ہے، مختصر سے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا عنوان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، تو جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ کیا موضوع ہے؟ انسان۔ یہ انسان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات پہ گفتگو کرتا ہے، یعنی انسان کی ظاہری زندگی کو بھی اور باطنی زندگی کو بھی، دونوں کے متعلق یہ گفتگو کرتا ہے اور دونوں کے متعلق یہ بتاتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ انسان کا نیچر بیان کرتا ہے۔ کئی کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یقیناً یہ انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں۔
کبھی کہتا ہے انہ ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا جلباز ہے، بڑا جھگڑالو ہے. کبھی کہتا ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان دنیا سے بڑا شدید محبت کرتا ہے. انسان کی نیچر پر گفتگو کرتا ہے. اور کبھی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جب یہ ایمان والے بن جاتے ہیں، انسان جب ایمان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ سے عشق کرنا شروع کرتے ہیں، یہ اللہ کے محب بن جاتے ہیں. پہلے انسان، پھر انسان جب کنورٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، اس کی فطرت چینج ہو جاتی ہے. تو گویا کہ قرآن مجید ہماری نیچر کے مطابق، اس کے مطابق بتاتا. پھر قرآن مجید فرقان حمید ایک دوسری فکر دیتا ہے ہمیں، خصوصاً نوجوانوں کو. وہ فکر یہ دیتا ہے کہ ایک فطرتی مسئلہ ہے، ہر بندے کوئی علم نہ بھی رکھتا اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کوئی کام انسان بھی کرتا ہے تو بلا مقصد نہیں کرتا. بلا نہ ہم نے بلف لگائی، لائٹ لگائی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں اندھیرے میں روشنی دے. ہم نے پنکھا لگایا ہوا اس لیے کہ گرمی میں ہمیں ہوا دے. نہیں، کوئی بھی کام کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے. بلا کسی مقصد کے کوئی کام کوئی نہیں کرتا. تو اللہ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر تیری حکمت عملی ایسی ہے کہ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا تو میں نے بھی یہ کائنات بلا مقصد کیسے بنا دی. جب آپ کا کام بلا مقصد نہیں تو میں نے بھی پوری کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی ہے. اس میں نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، اس میں فلکیات بھی ہیں، ارضیات بھی ہیں، تمام چیزوں کو مقصد کے لیے بنا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے. وہ ہے کہ ساری چیزیں انسان کی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے. وہ پھل فروٹ ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے. تو اللہ پھر ذہن کو زور دیتا ہے کہ جب میں نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی اور وہ تیری فلاح کے لیے بنائی، تیرے لیے بنائی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کس لیے بنایا. ایک سوال تو ہے نا کہ تو اشرف المخلوقات، جب ادنا چیزوں کو مقصد کے لیے بنایا تو اعلیٰ چیز کو بغیر مقصد کے کیسے بنا سکتا تھا. تو اللہ پھر انسان کو بیانتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے اور تجھے اللہ نے. اب مثال دے، آپ نوالا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اب آپ یوں کھاتے ہیں. اب شیر کھاتا ہے تو گردن جو کھاتا ہے، بادشاہ ہے. کوئی بھی چیز کھاتا ہے اور سر جھکاتا ہے. لیکن انسان کو کہا کہ نہیں، تو نوالے کے لیے سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ تجھے میں نے نوالے کے لیے پیدا نہیں کیا. تجھے میں نے نوالے کو بہم پہنچانے کے لیے اس ذات کے لیے بنایا. نوالے کے لیے تو نہیں بنا. نوالے کے لیے جانور گرتے ہوں گے، تجھے اللہ نے بامقصد زندگی عطا. اب تمام علماء کہتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جو مشہور تفسیر ہے، تمام لوگ اس میں متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الا لیعبدون سے مراد یہاں یہ ہے الا لیعرفون، کہ میں نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے بنایا. سبحان اللہ. کس لیے بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ معرفت کے لیے. معرفت کا کیا مطلب؟ اللہ کی پہچان. آپ پختو کے رحمان بابا بھائی رز دے تیرا پشمے کا اشپل خوابا خدای بکل یاد آئے خانہ خراب. اچھا مرد تماچی دی شخلا ماتا بیا پا کم اخلا بوا
ما تخلق سنگا ویسنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. پشتوں کے ماں سے اس لیے بات کروں تاکہ یہ لوگ بھی سنتے جائیں. تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے معرفت کے لیے بنایا ہے، پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. اب دنیا میں کسی چیز کے پہچان کے لیے ہم نے 5 ریسورسز عطا کیے ہیں. کتنے؟ 5. کسی چیز کے پہچاننے کے لیے کتنے ریسورسز ہیں؟ 5. اس کو خواص خمسہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ خواص خمسہ کہتے ہیں. آپ چکھنے کے لیے زبان استعمال کریں گے. اس چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں گے؟ زبان. اگر آپ آنکھ کو کہے کہ ذائقہ کیسا ہے، آنکھ کہتے نہیں یہ میرا ڈیوٹی نہیں ہے. یہ آپ کو زبان بتائے گی کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے. یہ زبان بتاتی ہے. اس کی معرفت چکھنے کا زبان ریسورسز ہے. اب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، کیسا ہے. اس کی معرفت کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے. کیا عطا کی ہے؟ آنکھ عطا کی. سننے کی معرفت کہ یہ آواز جانور کی ہے، عورت کی ہے، مرد کی ہے. اس کی معرفت کے لیے ہمیں اللہ نے کان عطا کی ہے. سونگنے کی کہ بدبو ہے، خوشبو ہے، کس طرح کی ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں ناک عطا کی. یہ ریسورسز ہے. دنیا کی چیزیں، اس 5 چیزوں میں ہر چیز آ جاتی ہے. یہ تمام ریسورسز ہیں کسی چیز کی معرفت کا حاصل کرنے کے لیے. لیکن بات جب اللہ کی آ جاتی ہے، آنکھ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں کر سکتا، ناک کہتی کہ اس کی خوشبو ہے نہیں، میں نہیں کر سکتا. زبان کہتی کہ میں بھی اللہ کی معرفت نہیں دے سکتا. کان کہتا ہے میں معرفت نہیں دے سکتا. وجدان کہتا ہے کہ میں بھی معافی چاہتا ہوں، میں بھی نہیں دے سکتا. عقل کہتا ہے کہ میں بھی وہاں سے ماری ہوں، میں بھی نہیں دے سکتا. یا اللہ تمام ریسورسز میں تو انکار کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے جب سارے ریسورس فیل ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے میں نبوت کو پیدا کروں. سبحان اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، آنکھ نے بھی انکار کر دیا، کان نے بھی انکار کر دیا، ناک نے بھی انکار کر دیا. اب اس کا ریسورس وہی ہے. کیا چیز ہے؟ وہی. وہ کہ رب کے معرفت کے ریسورسز ہمارے پاس نبوت ہے. اللہ کا نبی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو خیال میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیرے پہچان یہی ہے. جان گیا میں تیرے پہچان یہی. اب یہ جو نبوت ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ ہمیں اللہ کا معرفت عطا فرمائے. جب ہمارا تعلق نبوت کے ساتھ قریب ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو نبی کے قریب کرتا ہے، نبی کی محبت کے حوالے سے، نبی کی اطاعت کے حوالے سے، کہ تم اطاعت بھی اس کی کرو، محبت بھی اس کی کرو. کیونکہ اگر میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بزینہ چھوڑ کر، اور خدا کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. اللہ کو پانے کے لیے آخر نبوت کا دروازہ بخدا خدا کا ہے یہی گھر، نہیں کوئی اگر کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں. اس لیے میرے دوستو، نبوت ہمارے لیے اللہ کی توحید کا زینہ ہے. نبوت ہمارے لیے یہ وسیلہ ہے کہ یہ اللہ کا معرفت ہمیں عطا کرتا ہے. اب نبی تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ولایت کو پیدا کر دیا. اس کے لیے یہ ولایت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہل اللہ اولیاء اللہ کی جماعت کو پیدا کر دیا کہ جب آپ کسی اللہ والے کے قریب جائیں گے، وہ زر سے نہیں، نظر سے تیرا تعلق مدینے سے جوڑ دیتا ہے. پیر مریدی کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ آپ کو نبی کی معرفت عطا کرتا ہے، نبی کی محبت کی بازار میں تجھے لے کے جاتا ہے، اور جب آپ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، وہ سسٹم ہے جس کو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آئیے، اگر آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو اپنی صحبتوں کو نیک کر دو، اپنی سوسائٹیز کو اچھا کرو، اپنی فکروں کی تطہیر چاہتے ہو تو آپ آئیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے جو تیرا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ قریب کر دے، اس ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑ، یہی وہ چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم لوگ اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا، اب سوشل میڈیا، اب ولاگ کے ہر بندہ ولاگ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ گفتگو کر رہا ہے، اور یاد رکھو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب گفتگو زیادہ ہو جائے تو جستجو دم توڑ دیتی ہے، جستجو ختم ہو جاتی ہے، گفتگو میں لوگ الجھ جاتے ہیں، جو لوگ صرف گفتگو میں الجھ جاتے ہیں اس جستجو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آٹے میں نمک زیادہ ہو جائے وہ کھانے کا نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں گفتگو زیادہ، باتیں زیادہ ہو گئی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات حاصل کر لی۔ چپ میں فائدے ہیں، اس لیے نوجوانوں کی ڈائریکشن کو خراب کرنے والے زیادہ ہیں، اور نوجوانوں کی ڈائریکشن کو درست کرنے والے کم ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں کہ نوجوان اپنی زندگی برباد نہ کر، آ جا کوئی اچھی صحبت اختیار کر، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اچھی سوسائٹی اختیار کر۔ یاد رکھو ایک بزرگ کعبے میں بیٹھا ہے، غلاف پکڑا ہوا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا۔ کسی نے کہا کہ کعبے آئے ہو، اتنا پیسہ خرچ کیا، اپنے لیے مانگ۔ اس نے کہا اگر میں کہوں کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میں نے پھر واپس انہی لوگوں میں جانا ہے، میں ٹھیک بھی ہوں گا تو ان کے صحبت میں بعد میں خراب ہو جاؤں گا، اور یہاں سے میں خراب بھی چلا گیا لیکن میری سوسائٹی نیک ہوگی تو وہاں پھر میں نیک بن جاؤں گا۔ دور شو از اختلاط یار بد، مولانا روم فرماتے برے دوست سے دور ہو جا، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر از مار بد، کیونکہ برا دوست سام سے بھی بدتر ہے۔ اور کیوں بدتر ہے؟ کہتے ہیں کہ مار بد بر جان زنن، سام ڈسے گا تیرے وجود کو، یار بد بر جان و بر ایمان زنن، اور برا دوست تیری جان کو بھی ڈسے گا، تیری ایمان کو بھی ڈسے گا۔ اس لیے ہم جب آتے ہیں نوجوانوں کے پاس، ان کو بس بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوسائٹیز کو پاک بناؤ، اپنی سوسائٹی کو صحیح بناؤ، دوست کو سلیکشن میں احتیاط کرو، بلکہ اگر وہ بھی ہو تو اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اسے سوشل بائیکاٹ کر لو، بلکہ کوشش کرو کہ وہ بھی آپ کے راستے پر آ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ یہ نہیں کہا کہ منزل پہ پہنچا، کہتے راستہ سیدھا عطا کر، کیونکہ سیدھے راستے کا منجملہ اور سیدھے راستے کا رزلٹ ہی اچھی منزل ہے۔ راستہ اچھا، راستہ اچھا حق والا ہو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، باقی منزل پہ پہنچانا رب کا کام ہے اور تیرا کام نہیں ہے۔ منزل پر نہ پہنچ، اگر تو اچھے راستے پر ہے سمجھو کہ بس اللہ نے آپ پر احسان کر دیا، آپ پر مہربانی کر دی اور آپ کو معرفت تک بھی لے گیا۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا روم نے ایک بات کی، بس یہ کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم نے لکھا کہ ایک دفعہ گڈریا تھا، اس نے ایک شیر کا بچہ پالا ہوا تھا، اور شیر کا بچہ بیڑوں میں چرتا تھا، بیڑوں کی ریوڑ میں، اور
ریوڑ جو بیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس میں چرتا تھا. اچھا جس طرح بیڑ چارہ کھاتے تھے وہ شیر بھی اس طرح کھاتا تھا. وہ شیر بھی انہیں کے ساتھ چرتا تھا, بچہ تھا ان کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا کہ اچانک اس گلے پر ایک دن شیر نے حملہ کر دیا. جب اس گلے پر شیر نے حملہ کر دیا تو بیڑیں بھاگ رہی ہیں لیکن ساتھ وہ شیر بھی بھاگ رہا ہے. وہ بھی کہتا شیر آیا شیر آیا, بیڑے بھی کہتے شیر آیا شیر آیا, وہ شیر بھی ساتھ بھاگ رہا ہے. مولانا فرماتے کہ شیر کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے قبیلے کا بندہ اور بیڑوں کے طرز پہ چل رہا ہے, قبیلہ غلط ملا ایسے. کہتے شیر نے ایسا کیا, بیڑوں کو چھوڑ کر شیر کے پیچھے ہی لگ گیا اور جا کر اس کو گردن سے پکڑ, اور گردن سے پکڑ کر کہتے نہر کے کنارے لے آئے, خود بھی پانی پینے لگا اور اس کو بھی پلانے لگا. جب شیر نے بچے نے پانی میں دیکھا, اپنے آنکھوں کانوں کو دیکھا, اس کے کانوں کو دیکھا, اپنے سون کو دیکھا, اس کے سون کو دیکھا, اپنے ناک کو دیکھا, اس کے ناک کو دیکھا, اس نے کہا بندہ تو اپنا اپنا لگتا ہے, یہ بندہ تو کوئی میرے قبیلے کا لگتا ہے. کہتے جو ہی وہ بچہ بار بار ریسرچ کرنا, جب دیکھا کہ نہیں یہ تو میرے, اس بچے نے اس شیر پہ حملہ کر دیا. جب اس بچے نے شیر پہ حملہ کر دیا نا تو کہتے شیر نے اسے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں چاہتا یہی تھا کہ تو بیڑ نہ بنے, تو میرے قبیلے کا ہے, تجھے قبیلہ غلط مل گیا تھا, اس لیے میں تجھے اس قبیلے سے نکال کر اپنے قبیلے لے کے جانا چاہتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں یہ اللہ والے اس لیے بازاروں میں کرتے ہیں, ہاسٹلوں میں جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے قبیلے کا کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہو اور اس کو قبیلہ غلط ملا ہو, اور اس کو کہہ کہ نہیں تو اس قبیلے کا ہے, اس قبیلے کا نہیں ہے, جی آ جا ہمارے ساتھ تاکہ تجھے اس شیر والی زندگی عطا فرمائے. تو کہتے یہ اللہ والے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو غلطی سے قبیلہ غلط ملا ہو لیکن کوالٹیز دوسرے پاتے ہو, کسی ولیوں کی ہو, نبیوں کی ہو, لیکن اس کو قبیلہ غلط ملا ہو, وہ نہ ہو, تاکہ اس کی آنکھیں روشن کر دیا جائے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس پر اپنا آپ کھل گیا اس پر رب کی راز کھل گئی. معرفت کھلتا تبھی ہے جب اپنا آپ کو آپ پہچان لیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. آئیے آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں, اسی لیے آئے, ایک دعوت لے کر آئے, ایک سوچ لے کر آئے ہیں کہ دین کا کام فرد واحد نہیں کر سکتا, ہم مل کے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچیں مجھ سے اچھی ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے آپ میں کچھ کوالٹیز زیادہ ہوں, لیکن اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہو. اس لیے ہم جگہ جگہ منیب صاحب نے ہمیں کہا کہ وہاں اس طرح پروگرام ہے, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اگر ہمارے ضروری کام بھی ہو تو وہ چھوڑ کر ہم وہاں جائیں گے تاکہ یہ میسج ان کو کنوے کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ آؤ دیگر قبیلوں کو چھوڑ کر یہ ولیوں کے قبیلے کو حاصل کرو, اللہ والوں کا قبیلہ اختیار کرو. اس لیے اقبال نے بھی کہا خرد کی گتیاں سلجھا چکا ہوں, یا الہی مجھے صاحبی جنوں کر اور مجھے شریک زمرہ لا یحزنوں کر. یا اللہ کتابوں سے تنگ آ گیا ہوں, اب مجھے دیوانوں کے ساتھ ملا کر اللہ والوں میں شامل کر, اللہ والوں میں شامل کر. اس لیے اقبال نے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. خیرت کی دوسری شعر میں کہا ہے کہ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں. کہ نوجوان اس شعر کو سن لیں. نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں, خرد کو گیا ہے چار سو میں. جب نگاہ رنگ و بو میں الجھ جائے, خرد عقل اس کو چھڑانے کے لیے پیچھے چلی جاتی. بندہ خرد سے بھی خالی ہو جاتا ہے, نگاہ سے بھی خالی ہو جاتا ہے, اور رنگ و بو میں الجھ جائے اور خرد اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, بندہ خالی و ذہن ہو جاتا ہے. اب اقبال کہتا ہے علاج کیا ہے؟ اقبال علاج بتاتا ہے. اے دل نہ چھوڑ فغانے صبح گاہی, اے دل صبح کا اٹھنا نہ چھوڑ,
کبھی کبھی اٹھ جایا کر، یہ تیری نگاہوں کو رنگ و بو سے چھڑا کے لے آئے، کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں اٹھ جایا کر، سجدے پہ بیٹھ جایا کر اور اس اپنے حقیقی محبوب سے بات کرنا شروع کر، محبوب سے بات کرنا شروع۔ اس پہ مجھے بات آئی، میں مری میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ آپ کے پاس وہ والا دم ہے وہ محبوب قدموں میں؟ کیا تو کوئی تعویذ وغیرہ ہو، کیا تو محبوب قدموں والا کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو محبوب کی توہین ہے کہ اس کو قدموں میں لایا جائے، عاشق کو محبوب کے قدموں میں لے کے جانا چاہیے۔ میں محبوب کو قدم میں لا تو میں محبوب ہی نہ ہوا، وہ تو خواہشات ہوئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح مجھے محبت ہو کہ یہ ہو، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتایا، میں کہا اگر آپ کو کوئی تصویر مصور کی دکان میں پسند آ جائے اور مصور نہ دینا چاہے تو کیا کرو؟ تم مصور کی خدمت میں لگ جاؤ، اور مصور کے پاؤں دباؤ، اور مصور کے کام میں لگ جاؤ، آپ سے ایک دن خوش ہو جائے گا، آپ کو کہے گا جو تصویر پسند ہے لے جاؤ۔ میں کہا یہ ساری تصویریں اس مصور کی ہیں، جو بھی تصویر پسند آ جاؤ اس مصور کے آسش دریز ہو جاؤ، جو چاہیے آپ کو مل جائے، تعویذوں کے پیچھے مت کرو، اس مصور کے قدموں میں آ جاؤ۔ اے میرے دوستو، سب کچھ مل سکتا ہے اگر ہم رب کے قرب میں آ جائیں، ہم اللہ کے قرب میں آ جائیں۔ اور اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اللہ